یہ بے شک شریعت میں ناپسندیدہ ہے، خلاف سنت ہے، لیکن اگر کوئی دے گا تو ہو جائے گی۔ اس پر میں بھی اپنی دلائل پیش کرتا ہوں آپ کے قیاس کے مقابلے پر۔ کسی نے ایک آدمی کو 10 روپے دیے، وہ ایک کی پرچی تھی تب بھی 10 ہیں، کسی نے اگر 10 دے دیے تب بھی 10 ہے۔ اگر ایک طرح دے گا تو 1 ہے، اگر 3 دے گا تو 3 ہے، البتہ 3 سے اوپر جو دے گا وہ لغو ہے، ان کا کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، جیسا کہ اور احادیث مبارکہ ہے اس پر۔ یہ دوسرے نمبر پر یہ بات بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ بھی مرضی ہے سنن ابی داؤد میں کہ یہ غیر مرفوع بہا کے بارے میں حکم تھا اور پہلے تھا، پھر یہ منسوخ ہوا۔ اسی ابی داؤد میں یہ حدیث پاک ہے، یہ جو پہلے 3 طلاقیں غیر مرفوع بہا کے لیے تھیں اب وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد میں حدیث پاک ہے۔ اور ایسے ہی نسائی شریف میں حضرت محمود بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو سرکار یہ آپ نے کہنے میں ابھی کرتا ہوں۔ حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا ابن عمر حدثنا حماد بن زيد عن ايوب بن عباس بن قيس بن رجل يقال له ابو الصبا كان كلسين سؤال لابن عباس قال انا علمت ان الرجل كان اذا طلق امراته ثلاثا قال قبل ان يقتل فجعلوا واحده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع وابي بكر وصدرا من امارة عمر قال ابن عباس بلى كان الرجل اذا طلق امراته قبل ان يدخل جعلوا واحده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدرا من امارة عمر فلما راى الناس قد تتابعوا فيها قال اجيبوهن عليهن۔ یہ حدیث پاک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو صاحب نے پوچھا، یہ ان سے اکثر مسائل پوچھتے تھے کہ جو اپنی غیر مدخول بیاہ کو 3 طلاقیں دے نبی پاک کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے حضرت عمر کے کچھ زمانہ خلافت میں اس کو ایک طلاق دیا جاتا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا بات ایسے ہی تھی، لیکن جب لوگ اس میں غلطی کر رہے ہیں حدیث بات جب لوگ غلطی کرنے لگے غیر مدخول بیاہ کے بارے میں یہ آپ کے موقف کی تائید نہیں کرتی۔ آپ کا تو یہ مطلب ہے کہ جس عورت کو بھی 3 طلاقیں اکٹھی دے ایک ہے، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ آپ سنو بات پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حدیث کو سمجھا ہے علماء حق نے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، یہ ابھی پڑھ کے سناتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اب جو جس عورت کو یہ غیر مدخول بیاہ کے بارے میں طریقہ تھا، لیکن اب یہ کسی کے بارے میں بھی نہیں، جو بھی مرد 3 طلاقیں دے اکٹھی غیر مدخول بیاہ ہو یا مدخول بیاہ ہو، جب 3 دے گا تو تینوں واقع ہو جائیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ کا صحیح ابھی داؤد ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، صرف آج کی بات کے نہیں، جب تک زندہ ہیں ہم ذمہ دار ہیں۔ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، اور جب ہم نہ ہوں گے رسول اللہ کی امت کے علماء اس کا جواب دیں گے کہ 3 ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، کوئی دے 3 کو ہم کہیں 1 ہے، یہ کیسے ہے؟ وہ آثار شریعت پر ہے۔ یہ بھی طلاق سراست کا باب ہے، ابن ماجہ میں نکالیں، امام ابن ماجہ نے اور امام بخاری نے باقاعدہ 3 طلاقوں کا باب باندھا، ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کا۔ اسی میں حدیث عائشہ ہے، اسی میں حدیث امرت رفاع ہے، اسی میں حدیث عمرہ جلانی ہے۔ اگر 3 طلاقیں ایک ساتھ واقع نہیں ہوتی بخاری میں اس کا باب کیوں ہے؟ ابن ماجہ شریف نکالا، ابن ماجہ شریف میں باقاعدہ امام ابن ماجہ نے یہ باب باندھا ہے کہ من طلق ثلاثا واحدا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے کا باب ہے، اور کس میں کیا ہو جائے یہ نکالے ابن ماجہ من طلق ثلاثا واحدا۔ پہلے نسائی شریف کی حدیث سنیے، ابھی ہمیں آپ نے آپ نے مناظرہ شروع ہونے سے پہلے گفتگو سنی ہے، ہم نے کہا تھا کوئی بھی دلیل جو پیش
چاہیے جو صحیح بھی ہو اور صحیح ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حدیث قابل اعتماد ذریعے سے ہم تک پہنچی ہو اور اس میں موضوع مدعا اور دعوے کے مطابق دلیل ہو۔ دعویٰ کیا ہے؟ 3 طلاقیں اکٹھی دیں تو وہ تینوں ہی ہو جاتی ہیں۔ اب تک جتنی مرفوع احادیث پیش کی گئی ہیں ان میں سے میں نے ایک کر کے وضاحت کر دی ہے، کسی ایک میں بھی یہ وضاحت نہیں۔ حضرت صاحب نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں صراحت موجود ہے، میں آپ کو کھلی اجازت دیتا ہوں قرآن مجید میں اگر کہیں بھی یہ بات ہو کہ 3 طلاقیں کوئی شخص اکٹھی دے گا تو انہیں تینوں سمجھ لیا جائے گا، میں انشاءاللہ مانوں گا، آپ کو سچا کہوں گا، لیکن یہ بات آپ نہیں ثابت کر سکتے۔ دوسری دلیل آپ نے پیش کی حضرت عامر اجرانی والی، میں نے کیا عرض کیا ہے کہ سنن ابی داؤد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فیصلہ ہے کہ یہ چونکہ علیحدگی بغیر طلاق کے ہوئی ہے اس لیے خامن کا ذمہ نہ فراق ہے نہ رعایت مہیا کرنا ہے۔ آپ یہ ثابت کریں کہ 3 طلاقیں دی اور تینوں ہی ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہ علیحدگی بغیر طلاق سے ہے اس لیے خامن کے ذمہ کچھ نہیں۔ آپ نے پھر حضرت رفاع والی بات پیش کی ہے، میں نے صحیح بخاری صفحہ 899 کے حوالے سے بتائیں گی، پھر سناؤں گا آپ کو۔ جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس طلاق دینے والے نے صحیح بخاری سے سمجھ شروع ہوتی ہے کہ دوسری جلد یہ آئندہ توجہ سے سن لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سند سن لو، حدثنا حبان بن موسیٰ قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري عن عن عائشة ان رفاعة القرظية طلق امرأته فبت طلاقها۔ یہ رفاعہ قرظی نے اپنی بیوی کو آخری طلاق دے دی، اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح ہوا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے رسول میں رفاعہ کے پاس تھی، میں رفاعہ کی بیوی تھی، فطلقها آخر 3 تطلیقات، اس نے ایک آخری طلاق جو باقی تھی وہ مجھے دے دی، آخر طلاق طلقها آخر 3 تطلیقات، میں نے یہ چیز پیش کی ہے، آپ اس کا جواب دیں، آخری طلاق نہیں اس کے بعد آپ نے کہا سن لو پھر حضرت فاطمہ بنت قیس کو 3 طلاقیں ہوئی تھی، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ قرآن سے یا کسی حدیث سے صراحتاً یہ ثابت کریں کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں اور وہ تینوں ہی ہوئی ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ بتہ کا لفظ ہے، بتہ کے لفظ کا کیا مطلب ہے؟ 3 اکٹھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاں یہ مانا ہے تو آپ مجھے اپنی کسی کتاب سے ثابت کریں۔ اب آپ کو میں پھر حوالہ پیش کرتا ہوں، سنن نسائی صفحہ 110 جلد 2۔ اب آپ مزید وضاحت کے ساتھ بات سنیں۔ فرمایا حضرت علی کے ساتھ میرا خامن یمن میں چلا گیا، فارسل الیہا بتطلیقہ وہی بقیۃ طلاقہا، اس نے مجھے وہاں سے 1 طلاق بھیجی جو باقی ماندہ طلاق تھی۔ یہ صحیح مسلم دیکھو
صحیح مسلم میں بھی یہی الفاظ، صحیح مسلم شریف صفحہ 484 کیا کہتے ہیں؟ اس نے اپنے بیوی فاطمہ بنت قیس کو طلاق دی بے تطلیقۃ کانت بقیت من طلاقها، ایک طلاق جو اس کی طلاق میں سے باقی تھی۔ بتاؤ ان احادیث کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ ثابت کر دیں کسی حدیث سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں ہو گئی ہیں، لاؤ آپ کو میں اجازت دیتا ہوں۔ اس سے آگے میرا یہ سوال ہے، آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ مرتم بعد مرہ ہے، پھر کہتے ہیں مرتم مرہ بعد کہنا غلط ہے۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے طلاق دینا اس کا مفہوم لینا غلط ہے، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں اکٹھی طلاقیں دینا بدعت ہے، گناہ ہے۔ بتائیں آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ اکٹھی 3 طلاقیں دینا بدعت ہے، گناہ ہے، اور یکے بعد دیگرے غلط ہے۔ یکے بعد دیگرے اگر غلط ہے تو پھر اکٹھی طلاق دینا جائز ہوگا، اگر اکٹھی جائز نہیں تو پھر وہ جائز ہوگا۔ اب آپ بتائیں اس میں سے آپ کا کیا موقف ہے حضرت صاحب؟ اکٹھی 3 طلاقیں دینا اصل شریعت اسلام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور پھر اس کا منہ چھپا جائے؟ یہ حضرت صاحب آپ نے 2 متضاد باتیں کی ہیں، سن لیں۔ کیا الطلاق مرتان کا معنی قیاس مال فارغ، اس کی تعریف کو قیاس مال فارغ نہیں کرتے ہیں۔ اگر الطلاق مرتان کا یہ معنی کہ طلاق یکے بعد دیگرے کرنا غلط ہے تو آپ یہ بتائیں طلاقیں اکٹھی دینا جائز ہے؟ اکٹھی طلاقیں دینا جائز ہے؟ بتائیں آپ اس کو خلاف سنت بدعت اور حرام قرار دے دیتے ہیں۔ جی اب یہ بتاؤ کہ کہتے ہیں کہ 100 طلاق دے دی تو کہا 3 ہو گئی ہیں اور باقی لغو گئی ہیں، یہ کس نے فیصلہ کیا ہے 3 ہو گئی ہیں باقی لغو گئی ہیں؟ باقی کیوں لغو گئی ہیں؟ تو باقی بیویوں میں تقسیم کر دو، جیسے آپ الزہری کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک کو دی ہے، باقی بیویوں میں تقسیم کر دو۔ عظیم بھائی ایسے بات نہیں، یہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، اب آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، وہ جو میں نے پیش کرنا تھا وہ حضرت صاحب نے پیش کیا۔ لطیفہ سنو، کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں تو انہوں نے کیا کہا؟ جی ہاں، غیر مدخولہ عورت کے متعلق ایک ہوتی تھی اور وہ منسوخ ہو گیا۔ کیا منسوخ ہوا ہے؟ منسوخ کیا ہوا تھا؟ توجہ سے سننا۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں یہ قانون تھا کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دیتا ہے تو اس کو 1 طلاق قرار دیا جاتا تھا۔ اب بتاؤ وہ حکم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں موجود تھا، اسے منسوخ کرنے والی کون سی طاقت ہے؟ کون سی طاقت ہے جس نے اسے منسوخ کیا؟ اس بات کو آپ نے تسلیم کیا، جو بات میں نے پیش کرنی تھی، جو دلیل میں نے دینی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دی، آپ نے وہ دلیل بالکل پیش کیا۔ اور البر ما شہدت به الاعداء، جادوگر جو سچ بولے۔ اب آپ سے میرا سوال پھر سن لو، 3 طلاقیں لفظ ہونا یہ 3 اکٹھی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ میں نے سوال کیا آپ سے، ایک شخص صبح اٹھتا ہے، وہ 5 نمازیں اکٹھی پڑھتا ہے، صبح صبح پڑھ لیتا ہے، کیا اس کی 5 نمازیں ہو جائیں گی؟ میرا سوال ہے، آپ نے کیا یہ دیکھو یہ بورڈ ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ ہمارے ہیں، یہ کہا انہوں نے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، تو جی میرا اس پر سوال ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ ایک 3 طلاقیں دینا جائز ہے۔ اگر آپ اس باب کو تسلیم کرتے ہیں تو مجھے لکھ دیں کہ ہم امام بخاری کے باب کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی دلیل کو تسلیم کرتے ہیں، میں آپ کو سچا کر دوں امام بخاری جی۔ اس لیے پھر میرا یہ سوال ہے کہ 5 3 2 آپ کہتے ہیں جی ایک آدمی نے 10 روپے دیے ہیں، وہ اکٹھے دیے ہیں تب بھی 10 ہیں، الگ الگ دیے ہیں 10 تب بھی 10 ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلاقیں 3 کوئی نہیں، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ ایک شخص
وہ यकदम देता है तो ये नहीं कहेंगे उसने 10 मरतबा पैसे दिए हैं। क्या ख्याल है? ये कहा जाएगा कि 10 रुपए दिए, जब 10 मरतबा होगी तो क्या उसका मतलब है पहले एक दिया, फिर दूसरे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसे करते करते हो गया तो ये 10 तलाक़ें। और आपको मैंने आप के सामने आदाब का कुरान और सुन्नत की रोशनी में मौक़िफ़ फर्ज किया। आदाब का मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह ताला ने मर्द को 3 तलाक़ों का इख्तियार दिया है। अब वो तलाक़ें अलग अलग तुहर में देना सुन्नत है, लेकिन अगर किसी ने तोर से हटके दी, 3 तोरों से हटके यानी हैज में दे दी तब, या अलग अलग के बजाय इकट्ठी दे दे तब हो जाएगी। देना नापसंदीदा है मगर होने में इख्तिलाफ नहीं है। इस पर मैंने पुरानी आयात से इस्तेदलाल किया। अल्लाह ताला की किताब इस बारे में उमूम पर दलालत कर रही है। मेरे सामने 8 मोतबर तफसीरें हैं जिनका मैंने हवाला दिया है। हर एक तफसीर में लिखा है कि किस तरह दे हो जाएगी। मर्रतान कमाना मर्रा बाद मर्रा नहीं। फिर मैंने आपके मुसलमा पेशवा अल मुहल्ला बिल आसार के मुसन्निफ शेख इब्ने हज़म का माना बयान किया, आप उसका नाम ही नहीं लेते। अभी तक आपकी तरफ से मेरे पुरानी दलील का जवाब नहीं आया और वो अभी आपकी चैलेंज है कि वो मुझे मिलना चाहिए। आप पूरे कुरान से एक आयत मुझे ये निकाल के दिखाएं जिसमें ये हो कि जिसने एक मजलिस में 3 तलाक़ें दी उसकी एक हो। ये अब भी चैलेंज बाकी है। दूसरे नंबर पर मैंने हदीस पेश की है जो उमैर उजलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, जिन्होंने सरकार के सामने 3 दिन और अबू दाऊद की रिवायत में है फ़अनफ़ज़हु रसूलुल्लाह, हुजूर ने तीनों को नाफिज किया। और इमाम बुखारी ने इस हदीस को 3 तलाक़ों में बाब में जिक्र किया, जिसका मतलब ये है इमाम बुखारी का इस रिवायत पर एतमाद है कि इकट्ठी 3 तलाक़ें जिसने दी वो हो जाएगी। जिसने जी जी मैं आप नहीं चाहते कि बाद में समझ में आए। सही बुखारी जिन्होंने 3 तलाक़ों को एक साथ जायज रखा, ये सफ़ा नंबर 791 जी मैं सारी पढ़ता हूँ। अब्दुल्लाह बिन यूसुफ قال أخبرنا مالك بن إسحاق أن سعد بن سعد سعدي أخبر وهمر بن عجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا مع امرأته رجلا يقتلون فيقتلونه أم كيف يقول صلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله المسائل وأباها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أبيه جاءه عمر قال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله قال عاصم لم تأتني بخير قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته أنا قال عمر والله لا أنت هي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عنها فأقبل عمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس. یہ مجمع تھا صحابہ کا جس میں عمر نے یہ مسئلہ یہ بات سنیے گا. وسط الناس فقال يا رسول الله رأيت رجلا ما امرأتي رجلا يقتل فقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وصاحبتك فاذهب فات بها قال سهل فقال انا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال عمر كذبت علي يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا وہیں کھڑے فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کی یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور 3 طلاقوں کے بعد میں ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ حضرت امام بخاری نے اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے ایک ساتھ 3 طلاق کے وقوع پر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. یہی امام بخاری کی معتمد روایت ہے، اس بات کی دلیل ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، جب حضرت عمر نے 3 طلاقیں دیں اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو نافذ کیا، یہ پورے صحابہ کا مجمع تھا، یہ لوگوں کے درمیان میں کھڑے تھے.
سارے صحابہ کے سامنے میرے حضور نے 3 طلاقوں کو نافذ کر دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. آپ قیاس کی بات کرتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ میں آپ کا نام تو نہیں لیتا, کسی اور کا لیتا ہوں, کسی کو کوئی 10 لتر مارے تو کیا کہیں گے؟ 1. 3 مارے تو کہیں گے 1. یہ طلاق ایک اخلاقی لتر جوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جتنی دی ہو جائے گی. البتہ سنت طریقہ یہ ہے کہ الگ الگ اور 3 طوروں میں دی جائے. جیسے حیض کی طلاق غیر مسنون لیکن واقع ہو جاتی ہے, یہ آپ بھی مانتے ہیں. ایسے ہی الگ الگ طلاق دینا سنت, اکٹھی دینا خلاف سنت لیکن واقع ہو جائیں گے حیض والی طلاق کی طرح. یہ بخاری شریف سے حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. دوسری حدیث عائشہ ہے, آپ کہتے ہیں کہاں دی طلاق. امام بخاری نے بھی اسی روایت کو اسی باب میں ذکر کیا ہے. اس بات کی دلیل ہے امام بخاری نے جس روایت پر اعتماد کیا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جس کی راویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین, صحابہ جن سے مسائل پوچھتے تھے وہ ام المومنین ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طلاقیں جو ہوئیں ان پر یہ ارشاد فرمایا دوسرے خامن کی طلاق کے بعد. اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک وہ جمع نہ کرے پچھلے سے نکاح نہیں کر سکتی پہلے سے. یہ امام بخاری کی معتمد ہے. اللہ کی کتاب کے بعد بخاری سب سے معتمد کتاب ہے. جس روایت پر امام بخاری کا اعتماد ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ حدیث کی دنیا میں سب سے افضل روایت ہے. صحیح بخاری سے ثابت کیا ہے. اور میرا چیلنج اب بھی باقی ہے, میں امرت رفاع کی تعویل بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, ابھی کرتا ہوں. ہمارا چیلنج آج اب بھی باقی ہے. ہم نے صحیح مرفوع متصل سنت صریح سے وقوع ثلاث ایک مجلس میں ثابت کیا. اگر آپ کے اندر یہ ہمت ہے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں تو سیاستہ سے ہمیں ایک حدیث سنائیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحیح ہو صریح ہو, جس میں نبی علیہ السلام نے 3 کو فرمایا ہو کہ یہ ایک ہے. ہر کس میں یہ میرا دعویٰ ہے. اب آگے سنیے امرت رفاع کی بات. یہ جو بخاری سے آپ نے عبارت پڑھی ہے امرت رفاع کی, آپ نے ان کو آخری 3 طلاقیں دی. ابھی بخاری اٹھائیں گے. ابھی میں اس عبارت کا پول کھولنا چاہتا ہوں جو مولانا نے چھپا کے رکھا ہوا یہ سنیں. اب آخر و ثلاث تدنی کا یہاں مسئلہ کیا ہے. پہلے یہ بات آ گئی وہ ابھی دیتا ہوں جی. حضرت عائشہ فرماتی ہے رفاع پوچھیا طلق امرأتہ فبدت طلاقہا, طلاق دی اپنی بیوی کو اور ختم کر دی. طلاق ختم تب ہوتی ہے جب 3 ہو جائیں. اب کہ طلاق ختم ہی کب ہوتا ہے؟ اب آخر و ثلاث تطلیقات کا معنی یہاں کیا ہے؟ یہ غلط ہے آپ کی بات. اب دوسری حدیث اس کی تائید میں سنیے, یہ ابن ماجہ شریف سے ہے. امام ابن ماجہ نے, یہ سیاستہ کی کتاب ہے, صحیح حدیث ہے. امام ابن ماجہ نے باب بندہ ہے من طلق ثلاثا فی مجلس واحد. یہ پورا باب بند ہے جو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے. اس کے تحت ابن ماجہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں. وہ کس کی حدیث ہے؟ وہ فاطمہ بنت قیس کی ہے کہ میرے زوج نے مجھے یمن جاتے ہوئے 3 طلاقیں دی. جاتے ہوئے اسی کی طرح محدثین نے زیادہ کثرت سے ذکر کیا ہے. ایک مرجوع روایت کو اور جو قرآن کے عموم کے خلاف ہے اس پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سلاسل و مخارج من الجمن فاجاز ذلك رسول اللہ, نبی پاک نے ان 3 کو نافذ کر دیا. یہ ابن ماجہ ہے. یہ آپ دیکھ لیں فاجاز ذلك رسول اللہ. وہ الگ الگ ہوتی تو ایک ساتھ ان کو نافذ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اکٹھی تھی تب رسول اللہ نے ان کو نافذ کیا. اور سنن نسائی میں یہ حدیث سے پاس میں ایک اور حدیث سمیت 3 طلاقوں پر پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث عائشہ, حدیث عائشہ یہ محمود بن نبی راوی مشکات شریف میں دیگر کتب حدیث میں موجود ہے, لیکن میں نسائی شریف سے سیاستہ سے یہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث کیا ہے؟ محمود بن نبی, محمود بن نبی والی روایت جس میں نبی علیہ السلام کو نسائی شریف جی میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی نبی علیہ السلام میں ابھی بات پر بھی سنا دیتا ہوں, اس لیے ابھی سناتا ہوں. آپ بات کو سنیں گے, میری طرف میں بات کرنے دیں. آپ نبی علیہ السلام کے سامنے 3 طلاقوں کا مسئلہ آیا. حدیث میں لفظ ہے جمیعاً یا رسول اللہ, جس نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دی اس کی کتنی ہوئی؟ فرمایا تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ طریقے پر طلاق نہیں دیتے, اپنا نقصان کرتے ہو. فرمایا یہ ہو گئی, لیکن تم کھیلتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ. یہ آپ کتنی حدیثیں ہیں
اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں انہوں نے کہا, حضرت عبداللہ بن عباس کی بات, یہ کون عبداللہ بن عباس ہے؟ موقع امام مالک سے میں نے حدیث پیش کی, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ 3 تک حد ہے اور 3 سے اوپر جو ہے وہ لغو ہے. اس پر کتنے میں احادیث مبارکہ پیش کر سکتا ہوں. یہ موقع امام مالک میں ہے, سنن کبری البیہقی میں سند حدیث موجود ہے. حضرت علی کے پاس 1000 طلاق کا مسئلہ ہے, سنن کبری میں موجود ہے, جس کا مولانا نے اپنی تقریر میں مذاق اڑایا ہے کہ تم حضرت علی کی طرف یہ بات تم کیسے اہل حدیث ہو, حدیث لکھتے بھی نہیں اور رسول اللہ کے صحابہ جو سب سے بڑے محدث ہیں ان پر تان بھی کرتے ہو, صحابہ کے پیرے کاروں پر بھی کرتے ہو. سنن کبری کی حدیث نکالیں, حضرت علی کے پاس 1000 طلاق کا مسئلہ آیا, آپ نے فرمایا 3 پڑھ گئی ہیں اور 997 ضائع. جی نہیں آتے مجھے یہ حدیث پڑھنے ماشاء اللہ حضرت صاحب نے اپنے بڑے اخلاقی ہونے کا ثبوت دیا اور کہتے ہیں اخلاقی بات ہے, کوئی 3 لیٹر مارے تو وہ کتنے ہوں گے؟ حضرت صاحب نے خود کہا ہے کہ 100 طلاق دے نا 100 طلاق تو وہ 3 ہوں گی. تو کیا آپ کو 100 آپ کا نام باقی ہے اٹھ جائے گی. 100 نہیں 3 لیٹر اگر مارے جائیں تو وہ 3 ہوں گے, تو 100 لیٹر مارے جائیں تو وہ کتنے ہوں گے؟ بتاؤ اب توجہ سے سنیں جناب, میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امام بخاری کے حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ پیش کیا ہے. میں نے سوال کیا ان کو کہ اگر آپ مانتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح موقف اختیار کیا ہے, اس سے صحیح استدلال کیا ہے, آپ امام بخاری سے اتفاق کر کے مجھے لکھ دیں کہ ہم امام بخاری سے اتفاق کرتے ہیں, اور پھر آپ کو کہتا ہوں اس کو چیلنج سمجھ لیں, اس کو کوئی اور مفہوم دے لیں, صحیح بخاری سے آپ یہ بات ثابت کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تینوں ہو گئی ہیں, تو آپ سچے جناب ہم جھوٹے. ہم تو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بیوی کو نہ رہائش ملے گی نہ خرچہ ملے گا, اس لیے کہ یہ جدائی برائے اختلاف کے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے. صحیح بخاری صفحہ 801 جلد 2 فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا سبیل لک علیہا, اب تیرا اس عورت پر کوئی اختیار نہیں. آپ یہ مسئلہ کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ سے پوچھ رہے تھے, ترجمہ کرتے ہوئے پیر کرم شاہ صاحب سے پوچھ رہے تھے.
مفرد دے تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ تین نہیں جائز ہے؟ صاحب میرا سوال ہے، آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کا آپ کا معنی یہ ہے کہ تین اکٹھی ہے یا الگ الگ ہے، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں تین طلاق اکٹھی دینا خلاف سنت ہے؟ پھر کہنے سنت کے مطابق ہے، پھر کہنے شریعت کے مطابق ہے. پھر میں آپ کی وہ بات جو آپ نے دوبارہ کی ہے پھر اس کا کہتا ہوں. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہیں مجھے میرے خامد نے ایک آخری باقی طلاق دی تھی. آپ اس کے بعد جب آخری ایک باقی ہو تو وہ بچہ بھی ہوتی ہے، وہ تیسری بھی ہوتی ہے، وہ آخری بھی ہوتی ہے، اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، اس کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اسلام نے کوئی ایسی طلاق قرآن مجید میں نہیں بتائی جو پہلی مرتبہ بھی ہو اور اس کے بعد رجوع نکاح جائز نہ ہو. یہ صرف مولویوں نے نکالی ہے. میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا میں ثابت کروں گا یہ نہ رسول اللہ کی مانیں گے بلکہ تبلیغیاں کریں گے اولیاء کی. اور میں پیر کرم شاہ صاحب کا نام لیا کیا ہوا؟ اب میں آپ کو بتاؤں اندر کی بات مولوی صاحب نے بھی کہا تھا کہ 2,000 روپیہ میں نہیں دینا کہ میں تو نہیں فتوا دے دوں گا. مولوی صاحب نے جس شخص نے میرے سے فتوا لیا ہے اس کو کہا کہ بھائی یہ سید منیر شاہ صاحب سے آپ نے فتوا کیوں؟ سید منیر شاہ صاحب جانتے ہیں کہ پچھلی شریف میں انہوں نے یہ فتوا دیا میرے ہاتھ میں موجود ہے کہ جو گجرانوالہ سے مفتی صاحب نے فتوا دیا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں. آپ ان سے پوچھ رہے تھے شیعہ کیسے میں نے جتنے بھی دلائل پیش کیے ہیں ہر حدیث کا نام اس کی جلد اس کا صفحہ اور ہر ایک بات کی وضاحت کے بعد اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازہ کا لفظ آپ کہتے ہیں صحیح ہے سند ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں تین طرح کی اکٹھی دینا بدعت ہے خلاف سنت ہے خلاف شریعت ہے گمراہی ہے اس کو پھر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. جی اس کے بعد آپ سن لیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ بیان جو مسلم شریف کے والے سے آپ نے خود ہی پڑھ دیا. کیا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کہا نا یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 477 پر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قانون یہ تھا. میں عبارت آپ کی طرح نہیں پڑھوں گا عبارت ہی نہیں آتی. میں پہلے کہہ رہا تھا بچوں کو کہہ دو غلطی ہوتی تو بتا دیں میں بتاؤں گا آپ نے یہ پڑھا سن لو بیٹا انا ہمارے آپ نے یہ پڑھا ہے اور کچھ نام نہیں بڑی بڑی غلطیاں آپ سن لیں میری طرف. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قانون یہ تھا کہ طلاق اس طرح سے تین طرح کی اگر کوئی اکٹھی دیتا تھا وہ ایک ہوتی تھی. تین طرح کے اکٹھی دیتی تھا وہ ایک ہوتی تھی. یہ نبی پاک کے زمانے کا کہا حضرت صاحب نے یہ تسلیم کیا ہے. جی سند پڑھی جا رہی ہے. سند پڑھنے سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ اللہ نے آپ سے یہ کوشش کروائی کہ میری ہماری پڑھی آپ جیسے حدثنا اسحاق بن ابراہیم و محمد بن
یہ دیکھو بولنا چاہتا ہوں مطلب کہ ابن رافع قال اسحاق اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس. میں کہہ رہا ہوں روایت وہ ہے جو آپ نے پڑھی ہے سوال ہم اسے مانگتے ہیں بندے آپ نے پیارے والے کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مبارک میں نبی پاک نے کیا فرمایا جیسے میں سب سے اعلیٰ ہوں میرا زمانہ بھی سب سے میرا زمانہ بھی سب سے بہتر میرا زمانہ ہے. کوئی زمانہ کوئی گھر کوئی شہر کوئی علاقہ کوئی نسل کوئی برادری میرے جیسی نہیں ہے. ہمارا یہ ایک ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بات سے فقیر المثال سے. آپ کے زمانے کا قانون کیا تھا؟ حضرت ابوبکر کے زمانہ میں قانون کیا تھا کہ 3 طرح کے اگر کوئی دیتا ہے تو ایک ہوگی ایک. اب دوسری چیز پیش کرتا ہوں یہ مسلم احمد حدیث کی کتاب ہے. سنو بھائی سبق 265 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رکانہ بن یزید نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ایک مجلس میں. سنو جی امرأتہ ثلاثا فی مجلس واحد. سنو میں ایک عادت بنا کے شب کرو حدثنا عبد الله حدثنا ابي حدثنا سعد بن ابراهيم حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق حدثني داوود بن حسين عن إكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس قال طلق ركانة بن يزيد اخو بني عبد المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد. ایک مجلس میں انہوں نے 3 طلاقیں دی. اس پر بڑے پریشان ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا کیف طلق کہا بھئی آپ نے کیسے طلاق دی ہے؟ اس نے کہا کہ طلق ثلاثا میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں. فرمایا فی مجلس واحد ایک ہی مجلس میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا نعم جی ہاں. اب کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تلک واحدہ یہ ایک ہے. انما تلک واحدہ اور سننے کی ہمت پیدا کرو اور یہ ان شے کا اگر چاہتے ہو تو رجوع کر دو. انہوں نے رجوع کر لیا. اب یہ ہے کہ آپ نے خود پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 3 طلاقیں ایک ہوا کرتی تھی. یہ 3 صاحب آپ نے خود پیش فرمائی ہے. اب میں آپ سے پھر کہتا ہوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقیں اکٹھی جائز قرار دی ہیں آپ نے کیوں خلاف سمجھ کہا ہے؟ آپ نے کیوں بدعت کہا ہے؟ آپ نے اس کو کیوں گمراہی قرار دیا ہے؟ یہ گناہ کیوں ہے؟ ادھر تو یہ آواز آتی ہے میں یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبیل المؤمنین کے علاوہ چلنے والا سنت رسول کی مخالفت کرنے والا وہ تو جہنمی ہے. اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہو اس کے بعد آپ تلاش کرتے تھے بنائیے کیا تھا. بتاؤ اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کسی اور پر نہیں نازل ہوتی تھی؟ بتاؤ کسی پر نہیں نازل ہوتی تھی؟ اگر نہیں نازل نہیں ہوتی تھی تو پھر کیا اس کا کلمہ پڑھنا جائز ہے؟ کلمہ پڑھنا جائز نہیں تو نبی کی بات چھوڑ کے ادھر جانا جائز ہے؟ ماں اہل حدیث ہیں دوا مشرا سے